کا مہمان بنتا ہے، اسی دل کا مہمان بنتا ہے، اس دل میں قیام کرتا ہے، اس دل میں قیام کرتا ہے۔ اور جس دل میں اللہ قیام کر جائے، کعبہ اس دل کا طواف کرتا ہے۔ جو دل اللہ کا مسکن ہو جائے، کعبۃ اللہ اس دل کا قیام، اس دل کا طواف کرتا ہے۔ یہی بات مولانا روم نے کہی کہ جس شخص کا دل صاف اور ستھرا ہو جائے، اس کے دل کو تھام لے، وہ اللہ کا مسکن ہے۔ اور جس کا دل اللہ کا مسکن بن جائے، تم کعبے کے طواف کو جاتے ہو اور کعبہ ایسے لوگوں کے دلوں کا طواف کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ دل اللہ کا مسکن ہے۔ پھر طبیعت بدل جاتی ہے، برتاؤ بدل جاتا ہے، طرز زندگی بدل جاتا ہے، طرز فکر بدل جاتا ہے، بندہ سر تا پا سخاوت بن جاتا ہے، سر تا پا سخاوت ہو جاتا ہے، سر تا پا جود و عطا ہو جاتا ہے، سر تا پا عفو و درگزر ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ پیکر سخاوت سخی ہوتا ہے، وہ جواد ہوتا ہے۔ سیدنا مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم ایک روز رو رہے ہیں، امام ابو القاسم القشیری روایت کرتے ہیں رسالہ میں۔ کسی نے پوچھا فقیل لہ ما یبکیک، اے مولا کائنات آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ اب دیکھیے کہ دلوں کا حال کس طرح بدلتا ہے، سوچ کس طرح بدلتی ہے، طرز فکر کیسے بدلتا ہے، زاویہ عمل کیسے بدلتا ہے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے فقال لم یأتنی ضیف منذ 7 ایام، آج 7 دن ہو گئے میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا، اس لیے رو رہا ہوں۔ آج 7 دن ہو گئے میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا۔ پھر اس نے پوچھا، پوچھنے والے نے، میں اس سے کیا سمجھوں، رونا کیوں آیا؟ فرمانے لگے وَأَخَافُ أَن يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ أَهَانَنِي، مجھے ڈر لگنے لگ گیا ہے کہ کہیں میں اللہ کی نگاہ میں گر تو نہیں گیا، اللہ کی نگاہ میں گر تو نہیں گیا کہ اس نے کوئی مہمان میرے گھر نہیں بھیجا۔ شاید اللہ کی ذات سمجھتی ہے کہ میرے دل میں اتنی سخاوت نہیں رہی جس سخی کے پاس اللہ نے اپنا مہمان بھیجنا تھا۔ اور مولا، یہ آپ اندازہ کر لیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحبت رسول نے اور تربیت رسول نے ہمارے دلوں کا حال اس طرح بدل دیا تھا، ہماری زندگی کا طرز، ہماری سوچیں، ہمارے معاملات، ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ اتنے بدل دیے تھے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایک شخص کے گھر کبھی کوئی بکری ذبح کرتا اور اس کا بکری کا گوشت یا بکری کا سر کسی کے گھر تحفہ بیچتا تو ہر طرف غربت تھی، فاقہ تھا، وہ گھر والا پڑوسی کو، اگلے گھر کو وہ تحفہ بھیج دیتا، خود بھوکا رہتا۔ وہ فقر اور فاقے میں مبتلا گھر والے اس تحفے کو اگلے گھر میں بھیج دیتے۔ یہ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں سیدنا فاروق اعظم سے روایت کیا۔ وہ اس گھر پہنچتا تو اگلے گھر بھیج دیتے، حتیٰ کہ 7 گھروں کا چکر لگا کر کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی کہ چلا کہاں سے ہے، وہی بکری کا سر پہلے گھر میں واپس آ جاتا۔ یعنی لوگ سخی اتنے ہو گئے تھے کہ بھوک اور فاقہ بھی ان کی طبیعت کو فقیر نہیں بناتا تھا۔ فقر اور فاقہ انتہا درجے کا بھی ہوتا مگر طبیعتیں غنی رہتی تھی، کئی دنوں کا فاقہ بھی ہوتا مگر طبیعتیں سیراب رہتی تھی، کھانے کو کچھ نہ ہوتا تب بھی ان کے مزاج غنی رہتے تھے۔ کیوں غنی رہتے تھے؟ کہ ان کا توکل اسباب دنیا پہ نہ تھا، غنی اس لیے تھے کہ ان کے دلوں میں رب بستا تھا۔ جس دل میں رب بستا ہے اس جیسا کوئی غنی نہیں کائنات میں، کیونکہ رب ساری کائنات کو غنی کرنے والا جب خود کسی کے دل میں آ جائے
اس دل کے اندر فقر کیسا، اس دل میں محتاجی کیسی۔ حر بن کثیر الکندی روایت کرتے ہیں، یعنی طبیعتوں میں یہ سخاوت آ گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ کے نکلا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مسجد سے، اور آپ کے ساتھ ساتھ چل پڑا، اور چلتے چلتے آپ کا گھر آ گیا بنی تمیم میں۔ جب میں آپ کے دروازے تک پہنچا تو آپ نے دیکھا کہ یہ بندہ چلتا ہوا میرے گھر آ گیا، تو میں مڑنے لگا واپس، تو آپ نے مجھے پکڑ لیا، امام علی مقام علیہ السلام، فرمایا واپس نہ جاؤ۔ میں نے کہا حضور میں تو بس ایسے آپ کے ساتھ آیا، تو فرمایا نہیں، کھانا کھا کے جاؤ۔ اندر لے گئے مجھے، فرمایا کھانا منگوایا، مجھے کھانا کھلایا، اس کے بعد خوشبو منگوائی، مجھے دی خوشبو لگا لو، میں نے خوشبو لگا لی۔ پھر اس کے بعد ایک تھیلا دیا، اپنا مسلح اٹھایا، اس کے نیچے سے تھیلا نکالا، مجھے دیا، لے جاؤ اس سے ضرورتیں پوری کرنا۔ میں وہ تھیلا لے کے گھر آیا، گھر آ کر گنے تو 500 درہم تھے اس تھیلی میں۔ صرف ان کے ساتھ چند قدم چل کے ان کے دروازے تک گیا، طلب بھی نہیں کی، کوئی حاجت نہیں رکھی، بغیر مانگنے کے جھولی بھر کے روانہ کی۔ یہ سخاوت مال سے نہیں آتی، یہ سخاوت حال سے آتی ہے۔ یہ سخاوت مال سے نہیں آتی، مالدار ہو کے بھی بخیل ہوتا ہے۔ یہ سخاوت حال سے آتی ہے۔ دوستو جب دل سخی ہو جاتے ہیں تو بھلے ایک لقمہ بھی پاس نہ ہو تو بندے کا کرم تھمتا نہیں ہے۔ یہ ان کے کرم تھے، یہ ان کی سخاوت تھی۔ امام حسن البصری روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، جتنی دیر ہو جاتی بیٹھے رہتے، بھوکے بیٹھے رہتے، جب تک شہر کا کوئی یتیم نہ بلا کے لے آتے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یتیم بچے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، دسترخوان بغیر یتیم بچے کے انہیں اچھا نہیں لگتا تھا۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ آقا علیہ السلام نے تعلیم یہ دے رکھی تھی۔ میں جوڑ کے چند ایک گوشوں کو، متفرق گوشوں کو ایک کر کے بتا رہا ہوں، چونکہ آخری نشست تربیت یہ کر رکھی تھی آقا علیہ السلام نے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، متفق علیہ، فرماتے تھے طعام الواحد یکفی الاثنین وطعام الاثنین یکفی الاربع وطعام الاربعۃ یکفی الثمانیہ۔ یہ ذہن بنا رکھے تھے، یہ تربیت مصطفیٰ تھی۔ فرماتے تھے لوگوں ایک شخص کا کھانا 2 کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے، 2 کا